بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک جوان تھا جس کو علقمہ کہا جاتا تھا۔ وہ بڑا عابد اور زاہد تھا، نماز روزہ صدقہ وغیرہ بڑی تندہی سے ادا کر رہا تھا۔ جب وہ بیمار ہو گیا اور مرض شدت پکڑ گئی تو اس کی بیوی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی بھیجا کہ میرا خاوند علقمہ عنہ رضی اللہ عنہ نازع کی حالت میں ہے، مجھ کو خیال آیا کہ اس حالت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار، صہیب اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا جا کہ اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کرو، لیکن اس کی زبان نہ چلتی تھی۔ رسول اللہ کو اس کی زبان کے کلمہ شریف پر نہ چلنے کی اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ عرض کیا جی ہاں، اس کی ماں زندہ ہے جو کہ بہت ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اس کی ماں کو کہنا کہ اگر تجھے میرے پاس آنے کی طاقت ہو تو آ جاؤ، ورنہ وہاں ٹھہرے، میں خود تیرے پاس آؤں گا۔ چنانچہ جب وہ فرستادہ اس کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا تو اس نے کہا میری جان قربان ہو، میں خود حاضر خدمت ہوگی۔ چنانچہ لکڑی کی سہارا چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے علقمہ کی ماں، سچ سچ بتاؤ، اگر جھوٹ بولے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس وحی آ جائیں گے۔ کیا حال تھا تیری بیٹے علقمہ کا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، نماز روزہ رکھنے والا تھا اور بڑی خیرات کرنے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ کیا حال تھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس سے کچھ ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں اس سے ناراض ہو آپ؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ماں کی نافرمانی روک رہی ہیں، اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے۔ پھر فرمایا اے بلال، جاؤ بہت سی لکڑیاں جمع کرواؤ۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، لکڑیوں کو کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بیٹے علقمہ کو جلائیں گے۔ اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ علقمہ تو میرا بیٹا ہے، میرے بیٹا میرے سامنے میرا دل برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ میں جلائیں گے، میرے کیا سامنا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علقمہ کی ماں، اللہ کی عذاب تو دائمی ہے، اگر تو راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے تو اس پر خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، نہ فائدہ دے گی علقمہ اس کی عبادت، نماز روزہ خیرات وغیرہ جب تک تو ناراض رہے گی۔ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں گواہ بناتی ہوں اللہ کو، اس کی فرشتوں کو اور جو مسلمان یہاں حاضر ہیں، بے شک میں راضی ہوں اپنے بیٹے علقمہ پر۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا بلال، جا کر دیکھ کہ اس کی زبان کلمہ پر چلنے لگی یا نہیں، شاید کہ علقمہ کی ماں زبانی کہہ رہی ہو اور دل سے نہیں کہا ہو۔
پس جب بلال رضی اللہ عنہ گئے اور علقمہ کے گھر سے کلمہ کی آواز سنی، پھر اندر آ گئے اور کہا اے لوگو، بے شک علقمہ کی ماں کی ناراضگی نے روک دیا تھا اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے سے، مگر اس کی ماں راضی ہو گئی، مگر اس کی رضامندی نے اس کو چھلا دیا، پھر فوت ہو گئے۔ علقمہ رضی اللہ عنہ اسی دن اور پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حکم فرمایا اس کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، جو ترجیح دی گی اپنے بیوی کو اپنی ماں پر، تو اس کی اوپر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، نہ قبول کرے گی اللہ تعالیٰ اس کا کوئی فرض نہ نفل، مگر جو توبہ کرے۔